تو اس کو یہاں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک سکو، ان سے دامن بچا سکو۔ یہ ہے روزے کا ایک مقصد جو یہاں بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی آگے چل کر کہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا، تو اس کی وضاحت یہ آ گئی کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کی جو صفات ہے میں یہاں نہیں بیان کر رہا، وہ اس گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ یہاں بس اتنا جوڑ پیدا کر لیجئے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، محرم میں نہیں کیا گیا، ربیع الاول میں نہیں کیا گیا، رمضان میں اس لیے کیا گیا کہ اس میں قرآن فرض ہوا ہے، اترا ہے۔ اچھا، قرآن، ایک تو قرآن کے اترنے کی خوشی کا شکرانہ یہ ہے کہ روزہ رکھو، اور یہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کی کتاب اور روزے کا کوئی آپس میں تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب کے لیے بلایا گیا تو کوہ طور پر، تو انہیں 40 دن وہاں روزے رکھوائے گئے اور انہوں نے گویا ایک طرح کی چلہ کشی کی، اس کے بعد انہیں تورات دی گئی۔ یہ جو کتاب کا روزے کے ساتھ تعلق ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس سے اگلا نقطہ ہے۔ وہ جو پہلی بات ہے وہ کوئی اور ہے، یہ بات کوئی اور ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان کی اگر حقیقت سے ہم واقف ہوں تو یہ محض حیوان محض نہیں ہے، یہ صرف جبلتوں کا ہی جو ہے وہ مجموعہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے جبلتوں کی بات کی تھی نا، اس کے اندر کوئی روح ربانی بھی ہے، اس کے اندر کوئی، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہوا ہے، اور وہ جو روح ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، خود مکتفی ہے، وہ اس جسم کی مرہون منت نہیں ہے اپنے وجود کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ روح بمعنی جان نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم بھی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ جیسے روح بغیر جسم کے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، ایسے ہی جسم بھی بغیر جان کے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، پہلے تفصیلات بیان ہو چکی ہیں مختلف خطابات میں، کہ بعض شمار کے مطابق 4 مہینے، یا آپ اسے چھوڑ دیجئے 4 جو انسان کو پلٹیاں لگتی ہیں رحم مادر میں، نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، مضغہ ہے، اس کا پھر تسویہ ہوتا ہے، تو بعض کہتے ہیں 4 مہینے میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 40 دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 4 مرحلے ہیں جو رحم مادر میں گزرتے ہیں، اس میں جان تو ہوتی ہی ہے نا، روح ان 4 مرحلوں کے بعد آ کے اس میں داخل کی جاتی ہے۔ تو گویا جان ایک علیحدہ شے ہے، روح ایک علیحدہ شے ہے۔ اچھا، جانوروں میں جان ہے، روح نہیں ہے، تو گویا یہ وجود روح کے بغیر بھی برقرار رہ سکتا ہے، اور روح اس وجود کے بغیر بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اب دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا، اس کی ساری غذا مٹی سے آئی، مرنے کے بعد یہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے آپ کو بنایا، اسی میں آپ کو لوٹایا جائے گا، اور اسی میں سے آپ کو دوسری مرتبہ نکالا جائے گا۔ روح تو اللہ کے پاس سے آئی، وہ واپس بھی اللہ کے پاس جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سمجھ لیجئے کہ اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے، جیسے جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا بھی مٹی سے آئی، لوٹ کے بھی مٹی میں گیا۔ یہ روح اللہ کے پاس سے آئی، اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی، اور اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو غذا ہے اس کی وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ روح ربانی ایک یہ ریسیپینٹ ہے جو انسان کے اندر ہے، جو ریسیو کرتی ہے اس روح کو جو اللہ کی طرف سے روح الامین لے کے آئے ہیں۔ یہ کنیکشن ہے۔ اگلی بات سمجھ لیجئے، اس خالق اور اس مخلوق، یعنی ساری مخلوق نہیں، انسان مخلوق جو ہے، جو انسان مخلوق میں سے جو انسان ہے جس کے اندر وہ ریسیپینٹ موجود ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ رسی ہے۔ اب اس دور میں تار، یہ وائر تو نہیں کہہ سکتے، کیبل تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، رسی ہے، یہ تنی ہوئی ہے، ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کنیکٹڈ، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔
اللہ والا بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نور سے فیض حاصل کرنا ہے، تو وہ روشنی جس وسیلے سے آپ تک آ رہی ہے وہ وسیلہ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے اس بلب میں کرنٹ اس تار کے ذریعے سے آ رہا ہے، اسی طرح آپ کے اندر ایمان کا کرنٹ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے آئے گا، اور یہ آ کے آپ کے اندر اس روح کو جگمگا دے گا، اس بلب کو روشن کر دے گا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اور یہ بلب جب روشن ہو جائے گا، اب وہ جو طبیعت کھنچتی تھی نا برائی کی طرف، وہ نہیں کھنچے گی۔ یہ تزکیہ ہے، یہ آپ کے دل کی صفائی ہو گئی ہے، اس کی گرد ساری اتر گئی ہے۔ یہ ذکر ہے جس نے آ کے آپ کا زنگ اتار دیا ہے۔ جب زنگ اتر گیا ہے، اب جب آپ کا وجود اس نور سے جگمگا اٹھا ہے، اب اس میلان آپ کا وہ جو تھا بدی کی طرف اور برائی کی طرف، وہ بالکل ختم ہو جائے گا یا بہت کمزور پڑ جائے گا۔ اور آپ کا میلان کس طرف ہوگا؟ اب آپ کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ اب آپ کا رخ ایک نئی چیز کی طرف ہو جائے گا۔ اب آپ کا رخ ہو جائے گا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ اب یہ ذرا کمپیریزن کیجئے، ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا پوچھتے ہیں؟ گھر والوں کا پوچھیں گے، جاننے والوں کا پوچھیں گے، دوست احباب کا پوچھیں گے، پھر ذرا فرصت ہو جائے گی تو کاروبار کون سا، کہاں پلاٹ سستا مل رہا ہے، کون سی فائلیں خرید لیں تو اتنا بچت ہو جائے گی، یعنی آج کل کس رخ پر کام چل رہا ہے، کون سا کاروبار ٹھیک ہے، یہی پوچھتے ہیں نا۔ یہ میلان کس طرف ہے؟ زمینی چیزوں کی طرف میلان ہے۔ لیکن جب وہ روح کے اندر قرآن اتر جائے گا، اب میلان کیا ہوگا؟ اب ملیں گے تو کس کا پوچھیں گے؟ یار اللہ۔ یہ جو آپ کے نقطہ نظر میں فرق آ گیا، طلب میں فرق آ گیا، مانگ اور ڈیمانڈ میں فرق آ گیا، ترجیح بدل گئی، یہ کس چیز نے تبدیلی کی؟ یہ کون سا مرشد تھا کہ جس کی ایک کنیکشن نے آپ کی کایا کلپ کر دی؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا۔ اس تبدیلی کے بغیر معاشرہ نہیں بدلا کرتا۔ کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی کسی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ ایک فرد اپنے اندر، اس کے اندر یہ تبدیلی نہ پیدا ہو، اس کی ترجیحات نہ بدلیں، وہ زمین کی طرف دیکھنے کی بجائے آسمان کی طرف نہ دیکھنا شروع کر دے، اس کی طلب زمینی کی بجائے آسمانی نہ ہو جائے۔ پہلی تبدیلی یہ ہے، چون بجاں در رفت جان دیگر شود، چون جان دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ اندر جائے گی تو اب آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ جب آپ کا یہ نقطہ نظر بدلے گا پھر آپ کو جہانی اور نظر آئے گا۔ پہلے اس کی محبت میں گرفتار تھے، اب وہ آپ کو ایک فانی حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ہے وہ عظیم ترین تبدیلی جو انسان کے باطن میں روزہ اور قرآن مل کر پیدا کرتے ہیں۔